بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسرائیل سال ہا سال سے فلسطینیوں پر ظلم کرتا چلا رہا ہے، اور اب ایک سال ہو گیا ہے مسلسل فلسطینی اور غزہ کے عوام کی نسل کشی کر رہا ہے۔ روزانہ بم برسا رہا ہے۔ 20 لاکھ سے زیادہ غزہ کے مسلمان جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں۔ پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، لیکن اس کی پیاس ختم نہیں ہو رہی۔ مسلمانوں کے خون کا وہ پیاسا ہے۔ اس کے بعد وہ یمن پر چڑھ دوڑا، لبنان پہ چڑھ دوڑا، وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہاں بم برسائے، پھر بھی اس کی مسلمانوں کے خون سے پیاس نہیں بجھی، تو اس نے ایران پہ حملہ کر دیا۔ الحمدللہ ایران نے اس کو بڑا منہ توڑ جواب دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے جو تیاریاں کی ہوئی ہیں کوئی اس کا مقابلہ کر سکے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے اندر بم برسیں، میزائل برسیں، اور وہاں تباہی اور بربادی ہو، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایران نے اس کی جارحیت کا جواب دیا اور حق دفاع اپنا استعمال کیا۔ اللہ نے ان کو عظیم کامیابیاں عطا فرمائیں، اور اسرائیل کے اہم ٹھکانے نشانہ بنے۔ یہ دوسری شکست ہے یہود و ہنود کی، ان دونوں کی سازش ہے۔ پاکستان پہ بھی چند دن پہلے حملہ ہوا، مودی نے حملہ کیا، ہندوستان نے حملہ کیا، اور اس کے ثبوت موجود ہیں کہ اسرائیل اس کی سپورٹ کر رہا تھا۔ اب جب حملہ ہوا ہے ایران کے اوپر، اس کے بھی ثبوت موجود ہیں کہ مودی اور ہندو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب ایک ہیں، الکفر ملت الواحدہ، کفر ایک ملت ہے، اور سب مل کر جب بھی کوئی مسلمانوں کے خلاف بات آتی ہے، سب مل کر متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر حملہ ہوا تب بھی مل کر آئے اسرائیل اور ہندوستان، اور اب جب ایران پر حملہ ہوا تب بھی وہاں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس کے اندر بہت سے ہندو ہیں جو جاسوسی کر رہے تھے، اور کچھ موساد کے لوگ ہیں، کچھ را کے لوگ ہیں کہ جو وہاں جاسوسی کر رہے تھے، اور ایران کے اندر سے حملے ہوئے ہیں ایرانی ایٹمی تنصیبات پر۔ یہ واضح ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اگر کفر ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے پیغام ہے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جائے، اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ اگر اسلامی ممالک اسی طرح مسلط کا شکار رہیں گے جس طرح غزہ کے معاملے میں مسلط کا شکار رہے، تو یاد رکھیں آہستہ آہستہ ان کی باری بھی آ رہی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس وقت امریکہ کو خوش کر کے، یہود و نصارہ کو خوش کر کے بچ جائیں گے، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ گریٹر اسرائیل کے اندر وہ بتا چکے ہیں، کھل کے کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے اہداف ہیں، ہم یہ عبور کر رہے ہیں، کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اس میں کوئی اسلامی ملک نہیں بچے گا۔ اب بھی وقت ہے کہ تمام اسلامی ممالک زبانی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اسلامی ممالک نے زبانی طور پر ایران کی بھرپور حمایت کی ہے۔ پاکستانی حکومت نے بھی اچھا قدم اٹھایا ہے کہ زبانی طور پر سفارتی سطح پر بھرپور انداز سے ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ لیکن یہ تو آپ غزہ کے اندر پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ آپ کی زبانی حمایت کا ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ وہ سال ہا سال سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ کیا اب بھی آپ دیکھتے رہیں گے؟ اب تو وہ آپ کے بارڈر پہ پہنچ گیا، پاکستان کے بارڈر پہ پہنچ گیا وہ اسرائیل اور ہندوستان مل کر۔ اس وقت ایران کا دفاع کرنا در حقیقت تمام مسلم ممالک کا اپنے اپنے ممالک کا دفاع کرنا ہے، بالخصوص پاکستان کا اپنا دفاع کرنا ہے، اسرائیل کی مذمت کرنا اور اسرائیل کی مخالفت کے اندر ایران کی حمایت کرنا، عملی قدم اٹھانا۔ یوں سمجھ لیے اپنے پاکستان کی آپ حفاظت کر رہے ہیں اور اپنی پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی حکومت سے بھی کہیں گے
کہ وہ عملی قدم اٹھائیں اس کے لیے اور ایران کی بھرپور مدد کریں. پاکستان کے عوام ایران کے عوام کے ساتھ ہے. ہم ان کو پوری یقین دلاتے ہیں ایران کے عوام کو کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ آپ کے ساتھ ہے اس جہاد کے اندر, اور جس طرح آپ کامیابی حاصل کر رہے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم اپنے حکمرانوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ عملی کو قدم اٹھائیں, اور اس سلسلے کے اندر جبکہ یہ خطرہ ہماری سرحدوں تک پہنچ گیا ہے, اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو اس کا مقابلہ کریں ایران کے ساتھ مل کر. بہرحال ایران کو مبارک ہو کہ انہوں نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, پورے پاکستان کے عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اسلامی حکمرانوں کے اندر سعودی حکومت کا ایک بڑا اہم کردار ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں حج ہوتا ہے, وہاں حرمین شریفین ہے, خانہ کعبہ مدینہ منورہ وہاں ہے. وہ تمام مسلمانوں کا مرجع ہے, وہ تمام مسلمانوں کی نگاہیں اس طرف اٹھتی ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ہم امید یہ رکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان سعودی حکمرانوں سے, محمد بن سلمان سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے کے اندر کوئی عملی قدم اٹھائیں, اور اس سلسلے کے اندر وہ ایران کی بھرپور مدد کریں گے. اس سلسلے کے اندر پاکستان اور سعودی عرب مل کر, ہم ترکی سے بھی کہیں گے کہ انہوں نے بڑے اہم مواقع پر بڑے قدم اٹھائے تھے, وہ بھی اس میں شریک ہو, اور وہ IC کا ہنگامی اجلاس بلائیں, اور IC کا اجلاس بلا کے اس کے اندر ہنگامی طور پر عملی قدم اٹھائیں. جو مسلمانوں کی افواج کا جو ایک اتحاد بنا ہوا ہے, جس کے سربراہ پاکستان کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی عملی جو قدم اٹھائیں. اور یہ وقت ہے کہ جتنی مسلمانوں کی افواج ہیں وہ اعلان کر دیں ایران کی حمایت کا اور اسرائیل کی مذمت کا اور اسرائیل کے مقابلے کا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو اس کا سلسلہ بڑھ رہا ہے, یہ اس کی دہشت گردی اسرائیل کی بڑھ رہی ہے, جو اس کی ایک جانور پن ہے, اس کا ایک بدمست ہاتھی کے طرح وہ جہاں چاہ رہا ہے جا رہا ہے, جس کو چاہ رہا ہے مار رہا ہے, جس کو چاہ رہا ہے قتل کر رہا ہے, حتیٰ کہ عالمی عدالت تک کی اس کو پرواہ نہیں ہے, ان کی عالمی عدالت انصاف کے جو فیصلے ان تک کی اس کی پرواہ نہیں ہے, اقوام متحدہ کے اصولوں کی پرواہ نہیں ہے, سیکرٹری جنرل چیف رہا اس کی پرواہ نہیں ہے, حتیٰ کہ یہود و نصارہ کے بعض گروپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو نسل کشی ہو رہی ہے, اس کو بند کی جائے, یہ تو جنگی جرائم میں سے ہے. یعنی ایسا ظلم تو کبھی نہیں ہوا کہ ادھر بم برسائے جا رہے ہیں, ادھر کیا نام ہے کھانا روکا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کی لائن لگاتے ہیں کھانا لینے کے لیے, ان پر بم برسائے جاتے ہیں. کھانا لے جانے والی اگر کوئی NGOs ہیں تو ان کو بھی روکا جاتا ہے, حتیٰ کہ جو مدد کرنے والی تنظیم ہے امریکہ ان پر پابندی لگا رہا ہے, ان کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے, اور پھر کہتا ہے نہیں صاحب میں تو شریک نہیں ہوں اس کے اندر. کیوں امریکہ مذاق کر رہا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ, اور کیوں اپنے آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نفرت کی آماجگاہ بنا رہا ہے؟ امریکہ کو چاہیے کہ اس کی حمایت چھوڑ دیں. اتنی بڑی حمایت کر رہا ہے کہ اس نے روک دیا کہ تمام جتنی تنظیمیں تھیں جو مدد کر رہی تھیں ان کو دہشت گرد قرار دے دیا اس نے. جو کشتی لے کے جا رہی تھی سامان بچوں کے لیے اور وہاں بھوکے لوگوں کے لیے, ان کو اس نے پکڑ لیا اسرائیل نے, اور وہ ان کی حمایت کر رہا ہے امریکہ. اور پھر کہتے نہیں صاحب میں تو شامل نہیں ہوں اس کے اندر. یہ امریکہ کو یہ منافقانہ پالیسی ختم کرنی چاہیے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے, ان کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے. اور بہرحال پاکستان کے عوام اس وقت جمعیت علماء پاکستان, جو پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور پاکستان میں جو سب سے بڑا اتحاد ہے مذہبی جماعتوں کا, 22 جماعتیں جس کے اندر ہیں پاکستان تمام مساجد کی جماعتیں, ملی حجت کونسل, اس کی طرف سے بھی میں اعلان کرتا ہوں, جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی پوری قوم, پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں ایران کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں, ایران کے عوام کے ساتھ کھڑی ہیں, ایران کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں, اور انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یقیناً اللہ آپ کو عظیم فتح عطا فرمائے گا, عظیم کامیابی عطا فرمائے گا, اور یہ اسرائیل ایک دن نیست و نابود ہوگا اور تباہ برباد ہوگا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.